للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، گزشتہ جمعہ مبارک میں اسلامی اجتماعیت کی بنیادوں میں سے مشاورت کے پہلو پر ہم نے قرآن و سنت کے مطابق اصول و ضوابط سیکھنے کی کوشش کی۔ اسلامی اجتماعیت کے قیام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف پہلوؤں سے مختلف اصول ہمیں عطا کیے ہیں، اور جیسا کہ یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ اسلام کے اجتماعی نظام کے بغیر ایک شخص کا اپنے ایمان کو بچانا بھی خطرے میں چلا جاتا ہے۔ گویا کہ جو بندہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے وہ اپنے ذہن کے اندر ایک اجتماعی اور ملی سوچ کے مطابق آگے قدم بڑھانا شروع کر دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک جملہ تحریر فرمایا ہے، ساسا سیاستاً حسنتاً، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اچھی تربیت کی۔ تو سیاست کا ایک معنی شریعت اسلامیہ میں کسی بھی شخص کا مختلف افراد کی تربیت کرنے کے بھی معنی میں آتا ہے۔ گویا کہ سیاست کا جو بنیادی مطلب ہے وہ ہے تربیت کرنا، اور اسی تربیت کے نتیجے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آپس میں متحد کیا۔ بعد میں اگرچہ انہوں نے خود انحراف کیا مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اتنی محنت کی کہ وہاں پر ان تمام افراد کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر لیا، اور شہر منف سے جب ہجرت کرنے لگے تو تمام کے تمام بنی اسرائیل اس کے اندر شامل تھے، الا ماشاءاللہ جو الگ تھے وہ الگ تھے۔ جیسے قارون الگ ہو گیا تھا تو وہ بھی بنی اسرائیل میں سے، مگر فرعون کے ساتھیوں میں سے ہو گیا۔ اب ان اصولوں میں سے ایک اہم اصول جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، قرآن مقدس کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرامین کی روشنی میں، کہ مسلمانوں کے باہمی تعلق کی بنیادیں کیا ہیں۔ کیونکہ جب باہمی تعلقات مضبوط ہوں گے تو اس وقت مسلمان اجتماعی صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا نظریہ تو ہونا چاہیے کہ جس پر سارے کے سارے مسلمان ایک چھتری کے نیچے متحد ہو کر اپنی ریاست، اپنی ملت، اپنے معاملات کو آگے لے کر چلیں۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک میں اور آپ اپنی اپنی سطح پر اس کی باقاعدہ طور پر منظم کوشش نہیں کرتے۔
اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں اس موضوع کو جب تک زیر بحث نہیں لایا جائے گا اور اس کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں ہدایت حاصل نہیں کی جائے گی، ہر بندہ شتر بے مہار کی طرح پھرتا چلا جائے گا۔ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان انسانوں کا ایسا ریوڑ بن چکے ہیں کہ جس کی نہ کوئی سمت ہے اور نہ کوئی رکھوالا ہے۔ اگر آپ عالمی تناظر میں مسلمانوں کی صورتحال کا جائزہ لیں، عالمی صورتحال سے نیچے چلے آئیں، ایک اکائی کو اگر سمجھا جائے تو ہم ایک دیہات کی شکل میں دیکھیں، یا اس سے بھی نیچے آئیں تو ایک خاندان کی شکل میں دیکھیں، ہمیں کسی بھی جگہ پہ ایک اجتماعی چھتری کا ماحول نظر نہیں آتا۔ ہر بندہ شتر بے مہار، کسی کا منہ کدھر ہے، کسی کا کدھر ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے کے اندر ایک روایت عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے افراد کو دیکھا کہ وہ مختلف ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مختلف انداز میں یہ ٹولیاں بنانا اور الگ الگ بیٹھ جانا یہ شیطان کی طرف سے ہے، لہذا اکٹھے آپس میں بیٹھا کرو، ٹولیاں نہ بنایا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مسلمانوں کے باہمی اتفاق کے حوالہ سے سورہ الحجرات کے اندر جو اصول ہمیں عطا فرمایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں صرف بھائی ہوتے ہیں۔ اخوت کا انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے کہ آپس میں، اور اخوہ کہتے ہیں سگے بھائی کو، اخن عربی زبان کے اندر جو سگا بھائی ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس اصول کے تحت ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام مسلمان، امیر ہو غریب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کلمہ پڑھا ہو اس نے، بس جو کلمہ طیبہ پڑھتا چلا جائے گا وہ ہر دوسرے کلمہ پڑھنے والے کا بھائی بنتا چلا جائے گا۔ یعنی کلمے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا پھر یہ بھی ہوا کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، جیسے کلمے کے اور بہت سارے تقاضے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں اس کو رکھنا ہوگی کہ اب مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نظام کو قبول نہیں کرنا۔ کلمہ پڑھنے کا ایک معنی پھر یہ بھی ہوا کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا۔ کلمہ پڑھنے کا جو تقاضا یہ بھی ہے کہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو اس بات کو ذہن میں راسخ کر لیا کہ میں نے اپنے رازق اور اپنے مالک کو متعین کر لیا ہے کہ وہ میرا صرف اللہ ہی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، عموماً فجر کی نماز کے بعد تو مساجد میں باقاعدہ ذکر بالجہر بھی کیا جاتا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، مگر اس کا تقاضا کیا ہے کہ جیسے ہی میں کلمہ پڑھوں تو میرے ذہن میں یہ بات ٹھیک ٹھاک طور پہ واضح ہونی چاہیے کہ جو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو جو میرے ساتھ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے میں اس کا بھائی ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور یہ بات باقاعدہ طور پر غیر شعوری طور پر نہیں کہ ٹھیک ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے دیکھیں، آپ کسی کو دیکھیں جس نے کلمہ پڑھا ہے تو دیکھتے ہی دماغ کے اندر، ذہن کے اندر فوراً یہ بات آئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرا بھائی بنایا ہوا ہے، یہ میرا بھائی ہے، رنگ کا جیسا بھی ہو، دولت اس کے پاس ہو یا نہ ہو، کتنا کماتا ہے کتنا نہیں کماتا، یہ بات بھی اس روایت کی روشنی میں ختم ہو گئی، بس مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب اس سلسلہ کے اندر
ایک بڑی اہم روایت، متفق علیہ روایات میں سے چند روایات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا رشتہ مومن کے ساتھ، مومن کا رشتہ مومن کے ساتھ، للمومن، لام دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے، تو حمد کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں انا للہ، تو اپنی شخصیت کو ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کریں، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ المؤمن للمؤمن، مومن کا مومن کے ساتھ رشتہ، تعلق، جوڑ، اس کی مثال کیا ہے؟ کل بنیان، جیسا کہ ایک عمارت کی ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ عمارت کے حوالے سے اصول کیا ہے؟ یشد بعضہ بعضا، عمارت کا ایک حصہ عمارت کے دوسرے حصے کو آپس میں مضبوط کرتا ہے۔ بات تو چھوٹی سی ہے، ایک سادہ سی مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کے ساتھ جو تعلق ہے یا رشتہ ہے وہ عمارت کی طرح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استعارہ استعمال کرنا، کنایہ استعمال کرنا، تمثیل استعمال کرنا، کسی چیز کو کسی کے ساتھ مثال دے کر بات کرنا، اس کی کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو دوسرے کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ جو جوڑا ہے، اس کی مثال عمارت کی کیوں دی ہے؟ جیسے ایک دیوار قائم کر دی جائے، وہ مضبوط نہیں رہ سکتی، پھر اس کے ساتھ دوسری دیوار بنا دی جاتی ہے، پھر تیسری دیوار بنا دی جاتی ہے، پھر چوتھی دیوار بنا دی جاتی ہے۔ اب یہ گویا کہ چار دیواریں انہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط کیا۔ ایک کے اوپر ہوا چلتی ہے تو دوسرا اس کو کور کر لیتی ہے، دوسرے پہ چلتی ہے تو تیسری اس کو کور کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے باہمی ربط کے ساتھ، باہمی تعلق کے ساتھ یہ دیواریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مگر ابھی بھی کام مکمل نہیں ہوا جب تک کہ ان چار دیواروں کے اوپر ایک چھت کھڑی نہ کر دی جائے، چھت قائم کر نہ دی جائے۔ اب یہ چھت کیا کرتی ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ ایک دیوار اس دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو چلو اس کا آپس میں تعلق ہے یا اس کا ہے، تو جو سامنے والی دیوار تھی وہ تھوڑا سا دور تھی ادھر والی دیوار سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی بڑی پیاری کہ عمارت کی طرح ہے کہ اب یہ جو چھت ہے یہ ان چاروں دیواروں کا آپس میں ایک رشتہ قائم کر دیتی ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ حضور نے یہ مثال کیوں دی؟ اس سے مثال کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی خطے میں بستے ہوں، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی فلسطین میں ہے، کوئی عرب میں ہے، تو یہ مختلف دیواریں ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ضروری ہوا کہ ان تمام دیواروں کا آپس میں لنک ہونا چاہیے۔ جب تک یہ تمام دیواریں آپس میں ملتی نہیں ہیں یہ مضبوط نہیں رہ سکتی۔ دوسری بات، چھت کی اوپر اگر ہم پہلو کو دیکھیں تو یہ چھت کیا ہے؟ یہ چھت ہے کلمہ توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ مسلمان جس جگہ پر بھی ہوں ان کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ کلمے کی بنیاد پر ہے۔ وہ کسی علاقے میں بستے ہوں، کسی خطے میں بستے ہوں، کالے رنگ کے ہوں، گورے رنگ کے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، وہ کسی بھی جگہ پہ بستے ہوں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی
ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، کہ جب تمام مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر ایک فکر، ایک سوچ کے تحت اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں تو وہ توحید کا سایہ ان پہ آ جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سایہ ان پہ آ جاتا ہے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ مسلمان اگر متحد رہنا چاہتے ہیں تو اتحاد کی بنیاد کیا بنے گی؟ کلمہ پاک۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس مثال سے کم از کم یہ بات تو واضح ہوئی، جیسا کہ گزشتہ جمعوں کی روایات کی روشنی میں، کہ جو دیوار الگ ہوگی، ایک دیوار بھی اگر الگ ہوگی تو پوری عمارت گرے گی، پوری عمارت گرے گی۔ یہی اصل میں ہمارا بنیادی مسئلہ ہے کہ اس وقت جو یہ الگ ہونے کا پروگرام وطنیت کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، قوموں کی بنیاد پر ہمارے ذہنوں پہ راسخ کر دیا گیا، آپ کبھی غور کریں، اسلامی تاریخ کے اندر کبھی بھی قوموں کی بنیاد پہ، زبانوں کی بنیاد پر دن نہیں منائے گئے، یعنی اس بنیاد پر کبھی دن نہیں منائے گئے، یا علاقوں کی بنیاد پہ کبھی دن نہیں منائے گئے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ایک غیروں نے ہم پہ حملہ کیا، وہ حملہ جو اوس اور خزرج پہ کسی وقت کے اندر ہوا تھا، کہ جب اوس اور خزرج آپس میں متحد ہو گئے، جب متحد ہوئے تو پھر اس مقام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کو ایک چھتری کے نیچے جمع کیا، اور وہ کلمہ کی بنیاد تھی۔ تو اس وقت یہودیوں نے اسی انداز کے ساتھ ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آج کبھی لوک سجاگ کے نام پر پنجابی ڈے کو منایا جاتا ہے، بلوچ کلچر کے نام پہ بلوچ ڈے کو، یعنی کلچر فیسٹیول کے نام پر یہ جو مختلف زبانوں کے حوالے سے ڈے منا کر مسلمانوں کے درمیان لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم کی جا رہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بالکل خلاف ہے۔ اس سے تفریق پیدا ہوتی ہے، اس سے ایک الگ تشخص پیدا ہوتا ہے جو کہ اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام کا اصول تو کیا ہے کہ ایک عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں، کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں، گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی فضیلت کسی کو دی جائے گی تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ دی جائے گی۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی خوبصورت مثال دے کر بات سمجھائی کہ اگر تم اسلام کی اجتماعی عمارت کو قائم رکھنا چاہتے ہو اور پوری ملت اسلامیہ ایک جان ہو کر زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو کیا کرے گی؟ ان تمام بنیادوں کو ختم کر کے ایک چھتری کے نیچے، کلمہ توحید کے نیچے آپس میں جمع ہوں گے، اور جمع ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے۔ اگلی روایت بھی متفق علیہ روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک اور مثال عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی مثال آپس میں مودت کے اعتبار سے، آپس میں رحمت کے اعتبار سے، آپس میں نرمی کے اعتبار سے جسم کی مثال کی طرح ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، اگر ایک عضو کو کوئی شکایت ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسحر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اب یہ مثال دیکھیں کتنی پیاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ پہلے عمارت کی مثال دے دی، اور اب مثال کس کے ساتھ عطا فرمائی؟ جسم کے ساتھ، کہ کسی مسلمان کا دکھ محسوس کرنا، کسی دوسرے کا درد محسوس کرنا،
یہ باقاعدہ طور پر مسلمان ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر کسی کا درد مجھے محسوس نہیں ہوتا، کسی کا درد نہیں محسوس ہوتا، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی پہ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور مجھے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، میری طبیعت کے اندر اضطراب ہی پیدا نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول عطا فرمائے کہ اگر تم زبان سے روک سکتے ہو تو اپنا کردار ادا کرو، میں وہ بھی نہیں کر رہا۔ اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے اور دل کے اندر بھی کچھ کیفیت ہی نہیں پیدا ہو رہی، تو پھر وہی بات جو حضور نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ ایمان کے دائرے سے الگ تھلگ اپنی ایک دنیا بسا رہا ہے، کیونکہ مومن تو مومن کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ اگر مجھے کسی کا درد نہیں محسوس، اور ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو عالمی لیول کی زیادہ کرتے ہیں، میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، کشمیر کی بات کرتے ہیں، فلسطین کی بات کرتے ہیں، شام کے علاقوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے جذبات کے اندر بھی ایک اس وقت ہجانی کیفیت پیدا بھی ہوتی ہے، مگر کیا کہیں وہی کیفیت ہم اپنے اپنے علاقوں کی سطح پہ تو نہیں کر رہے؟ کسی کا حق مارنا، کسی پہ ظلم کرنا، کسی پہ زیادتی کرنا، یہ بھی تو مسلمان ہیں۔ تو جو بات میں نے پہلے، جب تک ہم اپنی چھوٹی اکائی یعنی اپنی بنیاد کو درست نہیں کریں گے، ہم عالمی سطح پہ اپنی سوچ کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ یہ صرف محض پھر نعرے ہوتے ہیں۔ حضور نے تو مثال دی ہے جسم کی، اور بالکل اسی سے ملتی جلتی ایک اور مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المسلمون کراجل واحد، تمام کے تمام مسلمان ایک انسان کی طرح ہیں، یعنی ایک فرد واحد کی طرح ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری باڈی کو تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ تکلیف آنکھ میں ہے، پورا جسم بے چین ہو رہا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَىٰ رَأْسُهُ اشْتَكَىٰ كُلُّهُ، سر میں تکلیف